السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا یوسف ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر وائرل ہو چکی تھی۔ سارا خاندان اس کے خلاف تھا، سب نے رشتے ناطے توڑ لیے، مگر ثنا کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس دن ثنا کی سالگرہ تھی۔ بہترین لباس پہن کر سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل میں سالگرہ منائی، تصویریں بنائی اور ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر لگا دی۔ گھر واپس آئی، کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی موت ثنا کی منتظر تھی۔ میری کزن کا نام ثنا تھا اور وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ جب وہ کسی محفل میں جاتی تو سب کی نظریں اس پر ٹک جاتی۔ ہمارے علاقے کے لوگ ویسے ہی بہت دلکش مانے جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہمیں کبھی کسی کی خوبصورتی پر زیادہ حیرت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ثنا کی بات ہی الگ تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں، دودھ جیسا نکھرا ہوا رنگ، نرم و نازک چہرہ اور ایسی معصومیت کے دیکھنے والا پلٹ پلٹ کر دیکھے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ اللہ کرے یہ خوبصورتی کسی کی بد دعا کی صورت میں نہ بن جائے۔ ہم سب کو تب یہ بات مذاق لگتی تھی اور ہم سب ہنسی میں اڑا دیتے تھے۔ لیکن آج جب ماضی کے پردے ہٹتے ہیں تو ماں کی وہ فکر ایک حقیقت میں محسوس ہوتی ہے۔ ثنا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین بھی تھی، اور پڑھائی میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ اس کے خواب بڑے بڑے تھے، وہ کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ وقت ہاسٹل میں گزارا تھا، جہاں اس نے نئے لوگوں سے دوستی کی، نئے ماحول کو سمجھا اور کچھ مشورے بھی لیے۔ انہی مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنائے اور وہاں پر ہلکا پھلکا تفریحی مواد ڈالنا شروع کر دے۔ تو اسے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس کا مواد لوگوں کو اتنا پسند آ جائے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتی اور ان میں بچوں جیسی حرکتیں کرتی، کیونکہ وہ خود بھی تو ابھی بالکل چھوٹی تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے نہ ہی کسی نے اسے روکا اور نہ ہی کسی نے کوئی پابندی لگائی، بلکہ سب اسے پیار سے ہی دیکھتے اور اس کی معصوم حرکتوں پر ہنستے۔ وہ گھر کی سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیتی تھی۔ جب اسے ویوز بنانے سے کچھ پیسے آنے لگے تو اس نے کبھی وہ پیسے اپنے لیے بچا کر نہیں رکھے، بلکہ ہم سب کزنوں اور دوستوں میں بانٹ دیتی۔ کبھی کسی ہوٹل لے جاتی جہاں ہم سب مل کر مزیدار کھانے کھاتے اور ہنستے کھیلتے، کبھی پارک چلے جاتے اور وہیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ویڈیوز بناتی جو بعد میں اپنے اکاؤنٹ پر ڈال دیتی۔ لوگ اس کی معصومیت سے بھرپور حرکتوں کو پسند کرتے اور اسے سراہتے۔ وہ تعریفوں کے پیغامات پڑھ کر خوش ہوتی اور ہم سب بھی اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے۔ اس کی کسی ویڈیوز پر کبھی کسی نے کچھ برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی کوئی تنقید کی اور نہ ہی کسی نے منفی تبصرہ کیا، بلکہ وہ ہر دل عزیز بنتی چلی جا رہی تھی۔ عید قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سالگرہ بھی۔ ہم سب کو یقین تھا کہ وہ سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائے گی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی، اور ہم سب بھی خوب انجوائے کریں گے۔ خاص کر میری اس سے بہت دوستی یاری تھی، اس لیے میں بہت پرجوش تھی۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ بدلی بدلی سی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں رہی۔ وہ ہنستی تو تھی مگر وہ ہنسی پہلے کے جیسے بے ساختہ اور دل سے نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ہمت کر کے اس سے پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا، نہ ہی کسی اور سے کچھ ذکر کیا۔ اس کا رویہ نارمل سا لگتا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ ایسا چھپا تھا جو وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک سا لگ رہا تھا، وہی خوبصورتی، وہی شہرت، وہی لاڈلی بیٹی، وہی ہنسی خوشی کی محفلیں، لیکن دل کی دنیا میں کوئی طوفان ضرور برپا ہوا تھا۔ ایک دن جب میں نے اس سے ذرا سنجیدگی سے بات کی اور پوچھا کہ تم پچھلے کچھ دنوں سے پریشان سی لگ رہی ہو، تو وہ تھوڑا سا رکی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، تمہیں تو پتہ ہے جب میں کوئی بھی کنٹینٹ پوسٹ کرتی ہوں تو اس پر ہر طرح کے کمنٹس آتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، زیادہ تر تو لوگ تمہاری تعریفیں ہی کرتے ہیں۔
اگر کوئی برا کمنٹس آ جائے تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں، برا کمنٹ تو انسان اگنور کر بھی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بار بار میسج کرے، بار بار کال کرے، اور حد تو یہ ہے کہ گھر آنے کی باتیں کرے، تو انسان کہاں تک برداشت کرے؟ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا مطلب؟ کوئی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی پیچھے تو نہیں پڑا، لیکن وہ لڑکا مستقل مجھے کالیں کرتا ہے، میسیجز کرتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے ایک بار مل لو، صرف ایک بار۔ میں نے کہا بھائی وہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے اس کی تصویر بھی دکھائی اور سوشل میڈیا کی وہ آئی ڈی بھی دکھائی جس سے وہ اکثر میسج کیا کرتا تھا۔ وہ بھی ثنا کی طرح ہی ایک لڑکا تھا جو سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر مزاحیہ اور ہلکا پھلکا مواد ڈال کر مشہور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تم اسے اگنور کرو، اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ اگر تم کسی بڑے کو بتاؤ گی تو وہ غصے میں آ جائیں گے اور تمہارا یہ سارا آن لائن کام بند کروا دیں گے، کیونکہ ہم جس علاقے سے ہیں وہاں لوگ ان باتوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور لڑکی کا سوشل میڈیا پر آ کر خود کو ظاہر کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اور تمہیں ابھی بہت مشکلوں سے اجازت ملی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو شک بھی ہوا تو وہ تمہیں روک دیں گے اور تمہارا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور کہا ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے دل میں بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ لڑکا کسی دن سچ میں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ایسے تھوڑی کوئی کسی کے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو تم سیدھا انکار کر دینا اور کسی کو کچھ بھی نہ کہنا۔ ہم دونوں یہ بات وہیں ختم کر کے آگے پڑھائی کی باتیں کرنے لگے، لیکن اندر ہی اندر میں بھی پریشان تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے وہ ڈر اور بے چینی محسوس کر چکی تھی، اور وہ بھی شاید کسی انجانے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس وقت ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہماری یہ چھوٹی سی گفتگو ہماری زندگی کا سب سے اہم موڑ بن جائے گی، اور جو فیصلہ ہم نے اسی لمحے کیا اس کا انجام کتنا خوفناک نکلے گا۔ ہمیں اندازہ تک نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ثنا کی زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکے کا عمل دخل نہ رہا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کی آنکھوں میں کشش تھی، چہرے پر معصومیت تھی، آواز میں نرمی تھی، اور انداز میں اعتماد تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی اپنی خوبصورتی کو غلط استعمال نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس نے ایسے کسی تعلق میں پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ جب کالج جاتی یا کہیں باہر نکلتی تو بہت سے لوگ اسے دیکھتے، کچھ تعریفیں کرتے، کچھ پیچھے پیچھے چلے جاتے، اور کچھ لوگ تو اسے سوشل میڈیا پر میسیجز بھی کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ بہت مہذب لوگ بھی ہوتے تھے جو سیدھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، بلکہ کئی بار تو نمبر ہی بند کر دیا، صرف اس لیے کہ بار بار انجان لوگوں کے میسیجز اور کال سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے خاندان کے اندر بھی دو تین کزن تھے جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے، اور وہ لوگ اپنی ماؤں کے ذریعے اس کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، لیکن ثنا کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، اس نے ابھی پڑھنا ہے، وہ ابھی خود بھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، زندگی میں مجھے آگے بڑھنا ہے، میں چاہتی ہوں میرا نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ اسے اس کی محنت کی بنیاد پر جانیں، اور اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ اسے شہرت کا شوق ہے، لیکن ایسی شہرت جو عزت والی ہو، ایسی پہچان جو خود کی محنت سے ملے، ایسی کامیابی جو اسے خود پر فخر کرنے دے۔ جب اس نے مجھ سے یہ ساری باتیں کی تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید وہ کچھ باتیں مجھ سے چھپا رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی صاف صاف بات کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اس دن کچھ الجھی الجھی سی لگ رہی تھی، اور اس کی باتوں میں روانی تو تھی مگر گہرائی تھوڑی کم تھی، جیسے کوئی بات ادھوری چھوڑ دی ہو۔ لیکن میں نے زیادہ نہیں پوچھا، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی کے کچھ گوشے سنبھال کر رکھتا ہے، اور شاید میں بھی کچھ باتیں اپنے تک رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر تجھے کچھ بننا ہے تو پہلے خود پر اعتماد رکھ، اور دوسروں کی باتوں سے خود کو کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ حوصلہ چاہیے، اور ثنا کے اندر وہ حوصلہ موجود تھا
جو صرف خواب دیکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی سالگرہ تھی، ہمیں لگا کہ اس موقع پر کوئی بڑا ایونٹ ہوگا، دوست احباب جمع ہوں گے، خوب ہلہ گلا ہوگا، کوئی شو یا سرپرائز ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں، وہاں کھانا کھائیں گے، 2 4 تصویریں بنا لیں گے، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، اور بس میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل چاہے ویسا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ خوشی تو اسی کی تھی اور دن بھی اسی کا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں نے گاڑی لی اور ایک اچھے سے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل پر پہنچ کر ہم نے کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ ہم نے ہنسی خوشی کھانا کھایا، تصویریں بنائیں، ویڈیو ریکارڈ کی اور تھوڑا سا کیک بھی کٹ کیا، جسے ہم دونوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور چند لمحوں کے بعد لائکس اور کمنٹس آنے لگے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا کنٹینٹ ہمیشہ جلدی وائرل ہو جاتا تھا۔ ہوٹل سے نکلے تو اس نے کہا میرا گھر یہاں سے قریب ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، پھر تم نکل جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم اس کے گھر پہنچے تو وہاں اس کی پھپھو بھی بیٹھی تھی۔ ہم نے ان کو سلام کیا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ہم نے بمشکل سانس لیا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ پھپھو نے چونک کر کہا اس وقت کون آ گیا؟ ثنا نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف گئی، لیکن چند لمحے کے بعد وہ الٹے قدموں واپس آ گئی اور اس کے پیچھے ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہ سکی، لیکن جب دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالا تو یاد آیا یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی تصاویر ثنا نے مجھے دکھائی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکا واقعی ہی ثنا کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ گیا تھا، اور ہمارے گھروں میں اس طرح غیر مردوں کا یوں داخل ہو جانا معمولی بات نہیں تھی، خاص طور پر جب گھر میں ایک کم عمر رسیدہ خاتون یعنی پھپھو موجود تھی اور ہم دونوں لڑکیاں تھیں۔ ثنا کے چہرے پر عجیب سا خوف اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکا اندر آیا اور بولنے لگا کہ کتنے نخرے کرتی ہو تم، جب میں نے تم سے کہا کہ ہم کہیں ملتے ہیں، مل کے ویڈیوز بناتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو تم نخرے کرنے لگی۔ تم خود بھی تو میری ویڈیوز پر کومنٹس کرتی ہو، مجھے لائک کرتی ہو، اور میں بھی تم پر ویڈیوز بناتا ہوں۔ ہم دونوں اگر ایک ساتھ آ جائیں تو میں بہت پیسے کما سکتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا برائی ہے؟ تمہارے نخرے سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولتا چلا جا رہا تھا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ لڑکا ثنا کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ صرف کام کرنا چاہتا تھا بلکہ دل میں رشتہ بنانے کی بھی خواہش رکھتا تھا، لیکن ثنا نے اس کی پیشکش کو پہلے ہی انکار کر دیا تھا، اور یہ بات لڑکے کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ ثنا نے جب مجھے اس بارے میں بتایا تو اس نے صرف آدھی بات بتائی۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکا پہلے بھی ملنے کے لیے زور دے چکا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ 2 سے 3 بار اس شہر میں بھی آ چکا ہے، حالانکہ یہ اس کا شہر نہیں تھا، وہ دور دراز کے علاقے سے آیا تھا۔ اگر کوئی اتنی محنت کرے اور بار بار آئے تو اسے انکار کا سامنا ہو تو انسان کو غصہ آ جانا فطری عمل ہے، لیکن یہ غصہ اس حد تک پہنچ جائے کہ کوئی کسی کے گھر میں گھس آئے اور ایسی بدتمیزی کرنے لگے، یہ تو دیوانگی کی علامت تھی۔ اس لمحے ہمیں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس لڑکے کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور یہاں سے رخصت کیا جائے۔ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سے کہا جائے ہاں ہاں تم سے ملیں گے، تمہارے ساتھ ویڈیوز بھی بنائیں گے اور کام بھی کریں گے، تاکہ وہ اس وقت کا ماحول خراب نہ کریں۔ ثنا نے اسے بیٹھنے کو کہا لیکن وہ بولا مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے تم لوگوں پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ اور اشتعال تھا۔ ثنا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چل دی تاکہ اس ماحول کو کچھ نرم کیا جا سکے اور اس پاگل پن کی حد تک پہنچتے ہوئے انسان کو کسی طرح قابو میں لایا جا سکے۔ اس نے ثنا کو پانی لانے سے روک دیا اور عجیب انداز میں غصے سے کہا مجھے پانی نہیں پینا، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ پانی پینے آیا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا کچھ لے کر آیا تھا؟ میں نے ایک مکمل گفٹ باکس تمہارے لیے تیار کیا تھا، اس میں آئی فون تھا،
جانتی ہو آئی فون کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تمہیں خوش رکھنے کے لیے ہر وہ چیز دینے کی کوشش کر رہا تھا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ ویڈیوز بناؤ تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ سوشل میڈیا پر آئیں، ہم ایک ٹیم کی طرح کمائیں۔ تمہارے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم ہو کہ نخرے کر رہی ہو۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو جتنا تم نے خود کو سمجھ لیا ہے۔ تمہاری خود پسندی، تمہاری خود غرضی، تمہاری انا تمہیں برباد کر ڈالے گی۔ اور آج تم نے میری انا کو رون دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز لہجہ کرخ تھا اور اب آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اب کسی انتہا تک جانے والا ہو۔ میں اور ثنا دونوں خوفزدہ ہو چکے تھے، لیکن اس کی اس حد تک پہنچ جانے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں لگا کہ وہ بس بول کر چلا جائے گا، لیکن ہم اس کے ارادوں سے ناواقف تھے کہ وہ آج کچھ کر گزرنے کی نیت سے آیا تھا۔ پھر اچانک اس نے وہ کر دیا جس کا ہمیں ڈر تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ثنا کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ ہتھیار وہی تھا جو اکثر سانحات میں استعمال ہوتا ہے، جس سے جان لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ثنا زمین پر گری، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو، میری سانسیں رک گئی ہوں، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں چیختی چلائی، پھوپھو دوسرے کمروں میں تھی، آوازیں سن کر بھاگتی چلی آئی۔ ان کی چیخیں بھی میرے ساتھ شامل ہو گئیں، اور وہ جو لڑکا ایک لمحے پہلے تک ہمارے سامنے کھڑا تھا، اپنے مقصد کو مکمل کر کے بغیر کسی گھبراہٹ کے الٹے قدم واپس چل پڑا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ یہی سب کچھ کرنے آیا تھا، جیسا اس نے سوچا وہی کیا اور اب وہ مطمئن ہے، جیسے اسے صرف یہاں سے نکل جانا ہے۔ اور وہ کسی دہشت میں نہیں تھا، وہ پریشان بھی نہیں تھا، وہ صرف تیز تیز قدموں سے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا، جیسے تیسے ثنا کو سنبھالا، کوشش کی وہ ہوش میں آ جائے، اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن مجھے امید تھی کہ شاید سانسیں چل رہی ہوں، شاید زندگی کو کوئی رمق باقی ہو۔ ایمبولینس آنے میں دیر ہو رہی تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ خود ہی لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے تیسے گاڑی میں ڈالا، ہسپتال کی طرف دوڑے۔ راستے میں میرے ہاتھ مسلسل ثنا کے چہرے پر تھے اور اس کی نبض کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی واضح نہ تھا۔ ہم ہسپتال پہنچے، اسے اندر لے کر جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خبر سننے کو ملی وہ میری اندر تک کو توڑ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ جا چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے قدم لڑکھڑا سے گئے، میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں سن ہو چکی تھی، میرا وجود ساکت تھا، میں چل پھر نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی حوصلہ کیا، گھر والوں کو اطلاع دی، مگر میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ان پر قابو نہیں تھا۔ میری انگلیاں موبائل کے بٹن دبانے سے قاصر تھیں۔ میں جیسے تیسے کر کے سب کو فون کیا، بتایا کہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سب باہر تھے، عید قریب تھی، سب شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، گھر میں کوئی نہ تھا۔ جب سب کو اطلاع دی تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو ہمیشہ خوش رہتی تھی، وہ جو سب کو ہنسا دیتی تھی، وہ جو سب کے دکھ درد میں ساتھ دیتی تھی، آج خود کسی اور دکھ کا حصہ بن چکی تھی۔ ڈاکٹر نے باقاعدہ طور پر ڈیتھ کلیئر کر ڈالی تھی۔ میرا دل جیسے ٹوٹ چکا تھا اور میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں وہ منظر بھول ہی نہیں پا رہی تھی جب وہ میرے سامنے گری تھی اور میں کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ میں خود بھی اتنے شدید صدمے میں تھی کہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد پولیس تھی، انہوں نے مجھ سے ساری تفصیلات لی، کیونکہ میں ہی واحد عینی شاہد تھی۔ جو میں نے دیکھا، جو سنا، جو سمجھا، وہ سب بیان کر دیا تھا۔ لیکن میرے بیان دینے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جس کے لیے بیان دیا گیا تھا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب کوئی بھی انصاف ہو، کوئی بھی کارروائی ہو، وہ تو واپس تو نہیں آ سکتی تھی نا۔ ہسپتال سے خبر لیک ہوئی، یا شاید کسی وارڈ بوائے نے بتا دیا، یا پھر کسی نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی، مگر جو بھی ہوا خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس جیسے تھر تھر اٹھی تھیں۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ ثنا کو اتنے لوگ جانتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرنے والے لوگ ہر طرح سے ہر طرف موجود ہیں۔ ہر طرف ایک ہی شور شرابہ تھا، ہر طرف ایک ہی موضوع تھا، ہر طرف اس واقعے کا ذکر ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ غیرت کے نام پر ہوا ہے، کسی نے کہا کہ لڑکا اس کے ساتھ رشتے میں تھا،
اور اس نے انکار کر دیا تھا تو کسی نے کہا کہ سوشل میڈیا کا منفی استعمال تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، ہر کوئی اپنا تجربہ پیش کر رہا تھا، اور سب اس لڑکی کے لیے بول رہے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ویوز بنا رہے تھے اور کچھ پوسٹز لکھ رہے تھے اور کچھ اس کی تصاویر شیئر کر رہے تھے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پھر کوئی اسے بہن کہہ کر رو رہا تھا، کوئی دوست کہہ کر آہیں بھر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کوئی اس کی باتیں شیئر کر رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، کتنی پیاری باتیں کیا کرتی تھی، کتنی سادہ طبیعت کی تھی۔ ہر طرف ایک ہنگامہ تھا، ایک چیخ تھی، ایک دکھ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ حقیقت سب کے سامنے آنے لگ گئی تھی۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، میرے بیان کو نشر کیا گیا، جب ثنا کے خاندان نے میڈیا پر آ کر بات کی، تب سب کو پتہ چلا یہ کوئی محبت کا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، یہ صرف ایک لڑکے کی انا تھی، ایک لڑکے کی ضد تھی، ایک ناسمجھی میں کی گئی حرکت تھی جس نے ایک پوری زندگی چھین لی تھی اور ایک پوری دنیا اجاڑ ڈالی تھی۔ لوگوں نے مذمت کی، لوگوں نے افسوس کیا، لوگوں نے اسے بد دعا دی اور ثنا کے لیے دعائیں بھی کی۔ ہر طرح سے آوازیں آئیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے والدین، بہن، بھائی سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ میں خود بھی جیسے ایک زندہ لاش بن چکی تھی، چل پھر تو رہی تھی، سانسیں بھی آ جا رہی تھی، مگر اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہمیں فوری طور پر اطلاع دی گئی کہ میت کے ساتھ گاؤں روانہ ہونا ہے، وہیں گاؤں جہاں سے وہ لوگ آئے تھے، وہی جگہ جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے سکول جانا شروع کیا تھا، جہاں اس نے ہنسی خوشی کے دن گزارے تھے، وہی جگہ جہاں اس کا خمیر اٹھا تھا اور آج اسے واپس بھیجنا تھا۔ گاڑی میں جیسے جیسے سفر طے ہو رہا تھا، دل جیسے کسی چکی میں پس رہا تھا، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور ذہن میں صرف اس کی آخری مسکراہٹ کا عکس تھا۔ جب ہم لوگ گاؤں پہنچے تو وہاں بھی ایک ہجوم تھا، ہر کوئی افسوس کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی نہیں تھی، ہر کوئی اس کے کردار پر تعریفیں کر رہا تھا، ہر چہرہ اداس تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب اس کی میت کو نہلایا گیا، جب کفن میں لپیٹا گیا، جب اسے لے کر قبرستان پہنچے تو جیسے پورا گاؤں ساتھ تھا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کوئی اس کی موت پر حیران تھا اور افسردہ تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور تھا، وہ تو ہنستی مسکراتی تھی، وہ تو کسی کا دل نہیں دکھاتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن وہی بات ہر زبان پر تھی، اب کچھ بھی کر لو وہ واپس تو آ نہ سکتی تھی۔ اب کوئی بھی صدمہ، کوئی بھی آنسو، کوئی بھی شور مچا لے، وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ زندہ تھی، وہ باتیں کرتی تھی، وہ ہنستی تھی، وہ دنیا کی رونق تھی۔ اب وہ صرف یاد بن کر رہ گئی تھی، ایک ایسی یاد جو ہر عید پر، ہر سالگرہ پر، ہر خوشی کے موقع پر چبھتی رہ جائے گی اور ایک خلا بن کر ہمیشہ ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اس کا درد، اس کی کمی ہر ایک کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی تھی۔ ایک دن ثنا نے مجھ سے باتوں باتوں میں ایک خواہش کا ذکر کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور جیسے ہی موقع ملا اس نے کہا کہ وہ ڈراموں، فلموں میں کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نام بنانا چاہتی ہے، اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے۔ پھر ہنس کر بولی، وہ خوبصورت بھی ہے اور جب کوئی اسے دیکھے گا تو ضرور کاسٹ کر لے گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس کی آواز میں جوش تھا، اس کی باتوں میں معصوم خواب تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے گھر والے اس کی اجازت دے دیں گے؟ کیا تمہارے گھر والے؟ تو وہ بولی تھی، زمانہ بدل گیا ہے، اب فلموں اور ڈراموں میں وہ لڑکیاں بھی آتی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ شعبہ پہلے کے جیسا نہیں رہا کہ اب اس میں بھی عزت سے کام کیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اگر اسے موقع ملا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی محنت سے آگے بڑھے گی اور وہ سوشل میڈیا پر اپنا چہرہ دکھاتی رہے گی۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید کوئی اسے دیکھ لے، کوئی پروڈیوسر، کوئی ڈائریکٹر، کوئی ایسا شخص جو اسے کردار دے اور وہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ اور یہ کوئی خواب بڑا نہ تھا، ایک سادہ سی تمنا تھی جس
نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ ایک دن وہ اس کی اسکرین پر نظر آئے، لیکن وہ خواب اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اب نہ وہ خوشی باقی رہی تھی اور نہ وہ خواب، کیونکہ اس کی سانسیں اس دن کے بعد رک چکی تھیں۔ پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ وہ متحرک ہو گئی، بہت جلد ملزم بھی گرفتار ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب سن کر دل دہل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لڑکی بہت غرور دکھا رہی تھی، وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار مجھے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی تھی، وہ بار بار انکار کرتی تھی، اور آخر کار میں نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا۔ یعنی کہ اگر ایک لڑکی کسی لڑکے سے بات نہ کرے، اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اگر وہ انکار کر دے، تو وہی انکار اس کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اسی معاشرے میں جہاں عورت کو عبرت کا نشان کہا جاتا ہے، اسی ماحول میں اگر وہ اپنے وقار کو سنبھال کر رکھے تو اس کا نتیجہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ لڑکی کا انکار جرم بن جاتا ہے، اس کی خودداری اور غیرت اس کی موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ ثنا نے اپنے خواب کو سنوارنے کی کوشش کی تھی، وہ صرف اپنے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی، مگر اس نے کہ انکار کسی کے لیے برداشت نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس کا خواب اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ زندگی ایک ایسا عطیہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے۔ یا کسی دوسرے انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ کوئی انسان کیسا بھی ہو، اس کے نظریات کیسے بھی ہوں، اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات جیسی بھی ہوں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، وہ گناہ گار ہو یا نیک ہو، لیکن اسے جینے کا حق صرف اس لیے چھین لیا جاتا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار رہا۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ درندگی ہے، اور اس معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے درمیان پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ثنا کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں، ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے، ایک آئینہ ہے اس معاشرے کے ان لوگوں کے لیے جو عورت کو صرف اس وقت تک عزت دیتے ہیں جب وہ ان کے احکام مانتی ہے، اور انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، کہ وہ اس کی سانسیں چھین لینے کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو یہ حق کسی نے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا، اگر ثنا کسی خواب کی مالک تھی، اگر وہ شہرت کی طلبگار تھی، اگر وہ کچھ بننا چاہتی تھی، تو اس میں کیا برائی تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا، اس نے کسی کے جذبات کو قبول نہیں کیا، تو اسے اپنی جان کی قیمت دینی پڑ گئی تھی؟ ہمیں اس معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ انکار کو برداشت کرنا سیکھو، نہ کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لو۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی لڑکی اگر اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہے تو وہ باغی نہیں بنتی، وہ آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، اور خود مختاری گناہ نہیں ہے بلکہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہمیں اپنے بیٹیوں کو صرف چپ رہنے کی تعلیم دینے کی بجائے انہیں یہ سکھانا ہوگا کہ اگر کوئی ان کی حد پار کرے تو وہ بولیں، آواز اٹھائیں، اور خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کسی انسان کو کیسا بھی دیکھ کر یا سن کر یا اس کی جان لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر ہمیں اس کا عمل برا لگتا ہے تو ہم اسے نصیحتیں کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے نہیں۔ وہ اختیار صرف اس ذات کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم انسان ہونے کے ناطے رحم نہیں دکھا سکتے تو کم از کم درندے بننے سے باز آ جائیں۔ ثنا جیسے واقعات صرف افسوس سے ختم نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کے بعد معاشرہ جاگنا چاہیے، اور ہر فرد کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ نہ خود کسی کی زندگی چھینے گا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے دے گا، کیونکہ جینا ہر انسان کا حق ہے اور یہ حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔